بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الحشر آیات 1 تا 24 یعنی مکمل سورہ کا خلاصہ اور اس کا مختصر پیغام لیے ہوئے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الحشر مدنی سورہ ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ حشر مدنی سورہ ہے، سورہ البینہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ترتیب تلاوت میں 59 نمبر اور نزول میں اس کا نمبر 101 ہے۔ یہ سورہ غزوہ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ سورہ کا پس منظر یہ ہے کہ عرب یہودیوں کی کوئی مستعد تاریخ دنیا میں موجود نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آئے تھے۔ 132 عیسوی میں رومیوں نے جب فلسطین میں یہودیوں کا قتل عام کیا تو یہودی قبائل بھاگ کر یہاں حجاز میں پناہ گزین ہو گئے اور اپنے جوڑ توڑ اور سود خوری کے ذریعے قبضے جما لیے۔ یثرب میں بنو قریظہ اور بنو نذیر زیادہ ممتاز تھے۔ سیلاب عظیم یعنی سورہ سبا سے بھاگ کر اوس اور خزرج یہاں آباد ہوئے اور شام کے غسانی بھائیوں کے ذریعے یہود کو یثرب سے نکلوایا۔ بنو قینقاع قبیلہ خزرج کی پناہ لے کر اندر رہنے لگا، جبکہ بنو قریظہ اور بنو نذیر نے قبیلہ اوس کی پناہ لی۔ ان کے 12 یہودی قبیلے حجاز میں آباد ہوئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پورے عرب تو بن گئے، لیکن یہودی عصبیت ان سے نہ نکلی۔ مغربی مستشرقین کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ لوگ بنی اسرائیل نہ تھے بلکہ عرب تھے جنہوں نے یہودی مذہب قبول کیا تھا، جو سری جھوٹ ہے۔ البتہ تعویذ گنڈوں کے ذریعے انہوں نے اپنا علم خوب چمکایا تھا اور معاشی لحاظ سے بہت مضبوط بن گئے تھے۔ یہ لوگ عربوں کو متحد نہیں ہونے دینا چاہتے تھے اور ہمیشہ ان کو لڑانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج اور مہاجرین کی برادری بنائی اور مسلمانوں اور یہود کے درمیان میثاق مدینہ طے ہوا، جس کے شرائط کچھ اس طرح تھے کہ خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے، حملہ آور کا مشترکہ دفاع کریں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، جنگ کے مصارف مشترکہ طور پر ادا کریں گے۔ یثرب کے اندر فتنہ و فساد حرام ہے، ہم میں سے کوئی بھی قریش کو پناہ نہیں دے گا، ہر تنازع کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ یہ ایک قطعی معاہدہ تھا جس کی شرائط یہود نے خود قبول کی تھیں، لیکن جلد انہوں نے خود اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ان کا عناد روز بروز سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا۔ اس عناد کی کچھ وجوہات یہ تھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک رئیس نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بحیثیت پیغمبر اللہ اور آخرت اور رسالت اور کتاب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اوس اور خزرج اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنتے دیکھ کر ان کو اپنے وہ مفادات خطرے میں محسوس ہوئے جو ان قبائل کو ہمیشہ لڑا کر وہ حاصل کرتے تھے۔ ان کا سارا کاروبار چونکہ سود پر چل رہا تھا اور سود کو تو حرام قرار دے دیا گیا۔ پھر جنگ بدر کے بعد ان کا بغض اور بڑھ گیا۔ پہلی بغاوت بنو قینقاع نے کی اور ابن ابی نے ان کی پشتبانی کی۔ بدر کے بعد مسلمانوں کو ستانا اور ان کی عورتوں کو چھیڑنا شروع کیا، حتیٰ کہ ایک دفعہ انہوں نے بازار میں ایک مسلمان عورت کو سرے عام برہنہ کر دیا، جس کے نتیجے میں سخت لڑائی ہوئی، ایک مسلمان اور ایک یہودی قتل ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رائے راست پر آنے کی بھرپور تلقین کی، مگر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم قریش نہیں ہیں جو لڑنا نہیں جانتے۔ ذوالقعدہ 2 ہجری میں ان کا محاصرہ ہوا۔ 15 دن کے اندر اندر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کے آدمیوں کو باندھ دیا گیا۔ ابن ابی کی سفارش پر ان کو زندہ چھوڑ کر جلا وطن کر دیا گیا۔ غزوہ احد کے بعد ان کی جرأتیں پھر بڑھ گئیں، یہاں تک کہ بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، جو عین وقت پر ناکام ہو گئی۔ اس سازش کے بعد ان کو 10 دن کی مہلت دی گئی کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ ابن ابی نے ان کو مدد کا وعدہ کر کے روکا، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، جلا وطن کرنے پر مجبور کر دیا۔ سورہ الحشر کے اندر چند باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں، جیسے پہلے 4 آیتوں میں دنیا کو اس انجام سے عبرت دلائی گئی ہے جو ابھی ابھی بنو نذیر نے دیکھا ہے، کیونکہ ان کا مقابلہ اللہ سے تھا۔ دوسرا یہ کہ آیت نمبر 5 میں یہ قاعدہ بتایا گیا ہے کہ جنگی ضروریات کے لیے دشمن کے علاقے میں جو تخریبی کارروائی کی جائے وہ فساد فی الارض کی تعریف میں نہیں آتی۔ اور تیسرا یہ کہ آیت نمبر 6 تا 10 تک کا یہ بتایا گیا ہے کہ ان ممالک کی زمینوں اور جائیداد کا بندوبست کس طرح کیا جائے جو جنگ یا صلح کے نتیجے میں اسلامی حکومت کے زیر نگیں آ جائیں۔ اور چوتھا یہ کہ آیت نمبر 11 سے 17 تک منافقین کے رویہ پر تبصرہ کیا گیا ہے جو انہوں نے جنگ کے بنو نذیر کے موقع پر اختیار کیا تھا۔ آخری رکوع میں بتایا گیا ہے کہ ایمان کی اصل روح کیا ہے اور تقاضا کیا ہے، تقوی اور فسق میں حقیقی فرق کیا ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ تو یہ تھا مختصر سا پیغام سورہ الحشر کا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔